پاکستان بھارت کے حملے کا جواب کیسے دے گا؟ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا اپنے شہروں پر حملوں کا جواب بھارت کے شہروں پر جوابی حملوں کی صورت میں ہی ہوگا؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت سرحد کے دونوں پار ہر فرد کی زبان پر ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا ممکنہ جواب ہی دونوں ملکوں اور اس پورے خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا، اور اسی وجہ سے اس بارے میں اسپیکولیشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے ممکنہ جواب کا اندازہ لگانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ 6 اور 7 مئی کو ہونے والے حملے کے فوری بعد پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ بعض انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹس نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 طیارے گرنے کی تصدیق تو کی ہے، لیکن یہ اب تک واضح نہیں کہ یہ طیارے گرے کیسے۔ بھارت نے بھی اس بارے میں اب تک کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پاکستان کے پاس پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ اب تک کی گئی کارروائی کو ہی اپنا جواب قرار دے دے اور کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنا کیس عالمی اداروں اور بین الاقوامی برادری کے سامنے لے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے حملوں کے بعد عالمی برادری اور ادارے دونوں ملکوں کے درمیان تصفیے کی کوششیں تیز کر دیں اور پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے بھارت کے حملوں کے جواب میں کوئی کارروائی نہ کرے۔ لیکن اس آپشن میں 2 ایشوز ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا عالمی برادری میں سے کوئی ملک اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک طرف تو پاکستان کو کسی جوابی کارروائی سے روک سکے اور دوسری طرف ہندوستان کو بھی دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے پر آمادہ کر سکے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کی کشیدگی ختم کرانے کی صلاحیت ماضی میں صرف امریکہ کے پاس تھی، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی حکومت نے جس طرح کی خارجہ پالیسی اپنا رکھی ہے، اسے دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کرانے اور ممکنہ جنگ روکنے کے لیے کوئی سرگرم کردار ادا کرے گا۔ گو کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کے حملوں کے فوری بعد دونوں ملکوں کے ایڈوائزرز فار نیشنل سیکیورٹی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ امریکہ ماضی کی طرح دونوں ملکوں کو جنگ سے روکنے کے لیے خود میدان میں کودے گا۔ تنازع کا حل سفارتکاری سے نکالنے والے آپشن میں دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان کو جوابی حملے سے باز رکھنا ممکن بھی ہے۔ بھارت نے جس طرح بین الاقوامی سرحد پار کر کے کارروائی کی اور اپنے اہداف کو بظاہر کامیابی سے نشانہ بنایا، اس کے پیش نظر پاکستان کی حکومت اور فوج پر یہ دباؤ ہوگا کہ وہ بھی کم از کم اسی نوعیت یا انداز کی جوابی کارروائی کریں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دباؤ میں شدت آتی جائے گی۔ تو کیا پاکستان کی حکومت اور فوج اپنے عوام کے اس دباؤ کا سامنا کر سکیں گے؟ پاکستان اور بھارت کی تاریخ دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ پاکستان اس حملے کا جواب دے گا، یا یوں کہیں کہ اسے جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو جواب دینے کی صورت میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پہلا آپشن تو ہے نیوکلیئر آپشن، جو شاید باقی ملکوں کے لیے تو لاسٹ ریزورٹ ہو، لیکن پاکستان کے لیے نہیں۔ پاکستان کا نیوکلیئر ڈاکٹرائن یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان پر کبھی بھی کوئی حملہ ہوا تو وہ اپنے دفاع میں کسی بھی طرح کا ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ مور اسپیسیفکلی پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کی کنفرنٹیشن کی صورت میں پاکستان اپنے دفاع میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اور اس پالیسی کا ریشنل یہ ہے کہ چونکہ بھارت پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اس لیے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کنونشنل جنگ میں اپنے پڑوسی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور اسی لیے کوئی ریڈ لائن کراس ہونے کی صورت میں نیوکلیئر ویپن استعمال کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1971 کے بعد سے کوئی بڑی محاذ یا جنگ نہ ہونے میں ایک بڑا کردار اس ڈاکٹرائن کا بھی ہے، لیکن کیا بھارت کے حالیہ حملے اتنے بڑے ہیں کہ پاکستان اپنے دفاع میں نیوکلیئر آپشن استعمال کر لے؟ اس کا فیصلہ اسلام آباد بلکہ اس سے کہیں زیادہ راولپنڈی میں بیٹھے افسران کریں گے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک صرف ایک بار نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی آج سے 80 سال قبل دوسری جنگ عظیم کے دوران، جب امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کیا تھا۔ تو کیا پاکستان ایٹم بم استعمال کرنے والا تاریخ کا دوسرا ملک بننا چاہے گا؟ پاکستان کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی جوابی کارروائی صرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر تک محدود رکھے، جو کہ بین الاقوامی سطح پر ایک تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب بھارت کے حملوں کے فوراً بعد پاکستان کی طرف سے جن جوابی کارروائیوں کی بعض تصدیق شدہ اور بعض غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئی تھیں، ان سب کا فوکس بھی کشمیر ہی تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان جوابی اقدامات کے طور پر کشمیر میں بھارت کی بعض تنصیبات کو نشانہ بنائے،
اور سیٹل باؤنڈری کراس نہ کرے۔ لیکن اس آپشن کی طرف جانے کا امکان اس لیے بھی کم ہے کیونکہ خود بھارت نے اپنے حملے کشمیر تک محدود نہیں رکھے، بلکہ کوٹلی اور مظفر آباد کے ساتھ ساتھ احمد پور شرقیہ اور مرید کے جیسے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جو سرحد سے خاصے اندر ہیں۔ اس لیے پاکستان پر بھی یہ دباؤ ہوگا اور ہے بھی کہ وہ بھی بین الاقوامی سرحد عبور کر کے بھارت کو جواب دے۔ اور اگر پاکستان سرحد پار بھارت کے سیٹلڈ علاقوں کو نشانہ بناتا ہے تو یہ ہوگا آپشن نمبر 3۔ لیکن یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ حملوں کے فوری بعد بھارت نے جو بیان جاری کیا تھا اس میں خاصی وضاحت سے یہ بات لکھی ہے کہ ان حملوں کا نشانہ کوئی فوجی تنصیب نہیں بنی بلکہ صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ حملوں میں کوئی دہشت گرد نہیں بلکہ سویلینز نشانہ بنے ہیں۔ بعد ازاں بھارتی حکام نے بھی بار بار یہ بات دہرائی کہ ان کے حملوں کا نشانہ پاکستان کی کوئی فوجی تنصیب نہیں تھی۔ بظاہر اس وضاحت کا مقصد پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانا تھا کہ بھارت کی یہ کارروائی محدود نوعیت کی تھی اور وہ کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا۔ لیکن سرحد پار حملہ بہرحال ایک ایسی حرکت تو ہے جس کے بعد کشیدگی بڑھنی ہی بڑھنی ہے، اور اب یہ کشیدگی کیا رخ اختیار کرے گی، اس کا دار و مدار پاکستان اور اس کے جواب پر ہوگا۔